بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پرسن پرسیپشن کا اگلا لیکچر کریں گے، لیکچر نمبر 14۔ اس میں ہم لوگ سوشل سائیکالوجی پی ایس 403 میں لیکچر 14 کو ہم لوگ آج کرتے ہیں کور۔ پرسن پرسیپشن میں بھی آگے مزید ڈفرینٹ قسم کے آ جاتے ہیں ہمارے کنسیپٹس۔ اس میں ہم جنڈر سوشلائزیشن کے بارے میں پڑھیں گے، کلچر کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جینڈر اور کلچرل ڈفرینسز کون کون سی ہوتی ہے نان وربل کیوز میں، پرسنالٹی ٹریٹس کو انڈرسٹینڈ کریں گے ہم، اور اوور آل امپریشن کیسے بنایا جاتا ہے، کیسے ہم لوگ اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ویڈیو کو آپ لوگ اینڈ تک دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو آپ آگے شیئر بھی لازمی کر دیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں جینڈر سوشلائزیشن کے بارے میں۔ سوشل رول کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سوشل رول کا مطلب یہ ہوتا ہے سوشلی جو ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا، جو کہ ایک انڈیویجول کے ساتھ ہم لوگ لگا لیتے ہیں اور ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی خاص سچویشن میں وہ والی سارے رولز کو فلفل کرے گا، وہ ہوتے ہیں ہمارے سوشل رولز۔ سوشل رولز سوسائٹی ڈیفائن کرتی ہے، تمام کے تمام انڈیویجولز پہ اپلائی ہوتے ہیں سوشل رولز کسی نہ کسی مخصوص سوشل کیٹیگری کے اندر، اور یہ ویل لرنڈ رسپانسز ہوتے ہیں جو کہ انڈیویجول خود سیکھتا ہے ان رولز کو فلفل کرنا۔ سوشل رول تھیوری ایک دی گئی ہے۔ سوشل رول تھیوری یہ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے جو سوشل رولز ہوتے ہیں عورتوں کے اور مردوں کے، ان کی وجہ سے عورتوں اور مردوں کی پرسیپشن میں بھی ڈفرینسز آتے ہیں اور ان کی بیہیویئر میں بھی ڈفرینسز آتے ہیں۔ شیلڈز تھے، انہوں نے ڈسکرائب کیا تھا کہ دو الگ الگ ایموشنل سٹائلز ہوتے ہیں عورتوں کے اور مردوں کے۔ عورتیں زیادہ ایکسٹرا ویجن ایکسپریسو ہوتی ہیں، ان کے اندر ایکسٹرا ویجن ایکسپریسونیس پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنے ایموشنز کو بڑی اوپنلی ایکسپیرینس بھی کرتی ہیں اور آگے کمیونیکیٹ بھی کرتی ہیں، یہ فیمینن کریکٹر سمجھا جاتا ہے۔ اور مردوں کے اندر انٹینس ایموشن انڈر کنٹرول پایا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک مردوں کے جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس کی وہ لیبلنگ کی گئی تھی کیونکہ اس کا کنیکشن ہوتا ہے کہ ہیٹروسیکسول میسکولینٹی کے ساتھ اس کا ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں جو ایموشنز بہت ہی جذباتی طور پر بہت زیادہ فیل کیے جاتے ہیں، مردوں کے جو ایموشنز ہوتے ہیں وہ میسج کنوے کرتے ہیں کہ انسان انڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو میسج ہوتا ہے نا جو عورتوں کے اندر جو ایک پایا جاتا ہے نا ایموشنز کے، وہ ایکسٹرا ویژن ایکسپریسونیس ہوتی ہے ان کے اندر۔ ایکسٹرا ویژن ایکسپریسونیس یہ میسج دے رہی ہوتی ہے کہ عورتوں کے اندر نرچرنس موجود ہے، عورتوں کی خیر نیچر بھی یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے نرچر کرنا ہوتا ہے۔ شیلڈز یہ کہتے ہیں کہ نارتھ امریکہ کے کلچر کے اندر جو مینلی ایموشنز ہیں، جو کہ مردوں کی ایموشنز ہیں، ان کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ایکسٹرا ویجن ایموشن، کیونکہ جو مردوں کے ایموشنز ہیں وہ ریشنل بیہیویئر کو ایکسپریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرد سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں، عورتیں ذرا ایموشن سے جس بات سے کام لیتی ہیں۔ فیمیننز کا عورتوں کا جو ایموشنل سٹینڈرڈ ہوتا ہے اس میں آ جاتی ہے کہ انہوں نے ایموشنلی ایکسپریسو ہونا ہوتا ہے، اس سے ان کے اندر ٹینڈرنس آتی ہے، سیلف لیسنس آتی ہے۔ لیکن جو بوائز ہوتے ہیں ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ نے اینگر، کنٹیمپٹ اور پرائڈ یہ والے ایموشنز آپ نے ایکسپریس کرنے ہیں، اور جو ولنریبل یعنی کہ کمزور ایموشنز ہوتے ہیں ان کو ڈسپلے کرنے پہ ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اگر گرلز کو دیکھا جائے تو ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسے ایموشنز ایکسپریس کرنے ہیں جس کا تعلق سیٹسفیکشن کے ساتھ ہوتا ہے، پاور لیسنس کے ساتھ ہوتا ہے، دوسروں کی سروس کرنا جو خدمت دینے کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہیپینس، فیئر اور امپتھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ میٹا انالیسس کیا گیا تھا 75 اسٹڈیز کا، اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے نان وربل کمیونیکیشن کو ڈیکوڈ کر سکتی ہیں، اور ان کے اندر زیادہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے نان وربل کیوز کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ سب سے زیادہ ابیلٹی جو عورت کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فیشل ایکسپریشنز کو زیادہ اچھے سے ڈیکوڈ کرتی ہے، اس کے بعد وہ باڈی کیوز کو اچھے سے ڈیکوڈ کرتی ہے، لیکن جو وائس کی ٹون ہوتی ہے اس کو ڈیکوڈ کرنے میں جو عورتیں ہیں ان کی ایبلٹی سب سے کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
عورتوں کو یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ وہ ہیپینس یعنی کہ خوشی کو کمیونیکیٹ کرنے میں زیادہ بہتر فیل کرتی ہیں، اور جو مرد ہوتے ہیں وہ اینگر یعنی کہ غصے کو میں بات کرنے میں نا زیادہ وہ مہارت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی ایک جینڈر سوشلائزیشن ہوتی ہے کہ جینڈر کی بنیاد پہ آپ کی ایک وہ پروان اس طرح سے چڑھتے ہیں کہ آپ نے کون سے ایموشنز کو اڈاپٹ کرنا ہے، کون سے ایموشنز کو نہیں اڈاپٹ کرنا. اب نان وربل کیوز جب ہم لوگ ان کی بات کریں اس میں کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں. ہم نے یاد ہو اگر آپ لوگوں کو تو ہم لوگوں نے انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم کی بات کی تھی. اب یہ جو کلچر ہوتے ہیں نا، کوئی انڈیویجول کلچر ہوتا ہے وہ کیسے پرسیو کرے گا ایموشنز کو، وہ کیسے ایکسپریس کرے گا ایموشنز کو، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو کلیکٹیوسٹ کلچر ہوتا ہے وہ ایموشنز کو ایکسپریس کرنے میں، اس کو پرسیو کرنے میں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جو کلچرز ہوتے ہیں وہ ایک سوشل رول آپ کو بتا دیتے ہیں، ایک اصول بتا دیتے ہیں کہ کب اور کیسے آپ نے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ہے. جو کلیکٹیوسٹ کلچرز کے جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بیہیویئر کو زیادہ مانیٹر کرتے رہتے ہیں تاکہ گروپ کی پوری فنکشننگ کی سموتھنس میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو. کلیکٹیوسٹ اور انڈیویجولسٹ جتنے بھی کلچرز ہوتے ہیں اگر تو پبلکلی انہوں نے پازیٹیو ایموشنز کو ڈسپلے کرنا تو پھر تو دونوں کلچر سیم ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ نیگیٹو ایموشنز ڈسپلے کرنا ہو پبلک کے سامنے تو وہاں پہ کلیکٹیوسٹ کلچر زیادہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈفرینٹ کلچرز ڈفرینٹ طرح کے نان وربل کیوز کو آگے مینیفیسٹ کرتے ہیں، اس کا وہ اظہار کرتے ہیں. ہینڈ شیک کی اگر ہم لوگ بات کریں نارتھ امریکہ کے کلچر کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو فرم ہینڈ شیک ہوتا ہے، جب آپ لوگ مضبوطی سے ہاتھ پکڑ کے آپ لوگ ہینڈ شیک کرتے ہیں تو وہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ انسان زیادہ ایڈونچرس ہے، ایکسٹروورٹڈ ہے، لیس نیوروٹک ہے، شائع ہے. اور امریکہ کے اندر اگر زیادہ مضبوطی سے ہاتھ پکڑ کے ہینڈ شیک کیا جائے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ انسان زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور وہ بڑی گرم جوشی سے اگلے بندے کا وہ ویلکم کر رہا ہے. لیکن ایشیا میں اور مڈل ایسٹ کی اگر ہم لوگ بات کریں تو وہاں پہ پریفر کیا جاتا ہے کہ گریپ آپ کی جنٹل ہونی چاہیے، نرم ہونی چاہیے. اگر آپ لوگ بہت تیزی سے گریپ رکھیں گے اگلے بندے کے ہاتھ پہ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگریسونیس شو کروا رہے ہیں، آپ غصہ شو کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو جاپنیز ہوتے ہیں وہ تو ہینڈ شیک کی طرف بالکل جاتے نہیں، وہ جھک کے ملتے ہیں. اسی طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کلچرلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں آپ کے وربل کیوز. آگے ہم لوگ نان وربل کیوز. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹچنگ کی. امریکنز اور جو ایشینز ہوتے ہیں یہ ٹچ کو پریفر نہیں کرتے. اس کے بعد اسپیس ریلیشن شپس کی بات کریں، نارتھ امریکنز یہ کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں تو کم سے کم 30 انچز کا فاصلہ ہونا چاہیے. ایشینز اس سے بھی زیادہ دور کھڑے ہو کے بات کرنا پسند کرتے ہیں. مڈل ایسٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ قریب رہ کے کھڑے ہو کے بات کرنا پسند کرتے ہیں. ان کے نزدیک اگر کوئی دور کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے تو یہ ان فرینڈلینس کی علامت ہے کہ وہ بندہ زیادہ آپ کے ساتھ فرینڈلی نہیں ہو پا رہا. اس کے بعد آئی کانٹیکٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے کلچرز میں. نارتھ امریکہ میں جو ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ ہو تو اس کو کانفیڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر یا کوریا کی ہم لوگ بات کریں تو اگر یہاں پہ ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ ہو تو اس کو انسلٹنگ بیہیویئر سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اگلا بندہ وہ کوئی اس کی کوئی سیکسول انٹینشنز ہیں. جو فیمیلز ہیں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب بھی آپ نے دیکھنا ہے تو تھوڑا گھور کے دیکھنا ہے، سخت نظروں سے دیکھنا ہے آپ نے. اچھا، کلچر کا بڑا ایک انفلوئنس ہوتا ہے اور پرسنالٹی کا بھی بڑا ایک انفلوئنس ہوتا ہے. امپریشن فارمیشن کے اندر ہماری جو پرسنالٹی ٹریٹس ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. پرسنالٹی ٹریٹس کو ہی ہم لوگ استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ امپریشنز فارم کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں کا جتنا بھی ہم لوگ اوور آل امپریشن بنا رہے ہوتے ہیں وہ سمپلی یہ نہیں ہوتا کہ آپ تمام کے تمام ان کی پرسنالٹی ٹریٹس کو آپس میں ایڈ اپ کر دیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ٹریٹس جو ہوتی ہیں نا ہم لوگ ان کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ ٹریٹس اوور آل امپریشن میں زیادہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. وہ جو آپ کی ڈومیننٹ ٹریٹس ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں آپ کی سینٹرل ٹریٹس، ان کو ہم لوگ سینٹرل ٹریٹس بولتے ہیں. لیکن کوئی انسان انٹیلیجنٹ ہے، اسکلفل ہے، انڈسٹریس ہے، وارم ہے، ڈٹرمنٹ ہے، پریکٹیکل ہے، کوشیس ہے، یہ لیس امپورٹنٹ ٹریٹس ہوتی ہیں اور ایش یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم لوگ پریفرل ٹریٹس بولتے ہیں. یہ سارا ہائپوتھیسس جو ہے نا یہ ایش کا ہی ہائپوتھیسس ہے. میں یہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اچھا اس ریزلٹس کی بنیاد پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ایش نے یہ کنکلوڈ کیا کہ وارم اور کولڈ
یہ جو دو طرح کے جو بیہیویئرز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے سینٹرل ٹریٹس ہوتے ہیں. ایک بندہ اگر آپ کے ساتھ بڑی گرم جوشی کے ساتھ بات کرے گا نا آپ لوگ اس کے بارے میں بڑا اچھا امیج بنا لیں گے. کوئی تھوڑا سا بس وہ ٹھنڈے مزاج کا ہوگا تو آپ اس کے بارے میں ویسا امپریشن نہیں بنائیں گے جیسا کہ گرم مزاج کے بندے پہ آپ لوگ بنائیں گے. اس کے بعد مزید جو ہے ایش وہ یہ کہتے ہیں ہماری جب کسی کے ساتھ ایک جان پہچان ہو جاتی ہے نا تو ہم اوور آل جتنا بھی امپریشن بناتے ہیں وہ ہم لوگ اس کے تمام ٹریٹس کو ایوریج کر لیتے ہیں, اس کو ہم لوگ سم اپ کر لیتے ہیں. لیکن ہم لوگ زیادہ ویٹ ان ٹریٹس پہ دیتے ہیں جو ہم لوگ زیادہ امپورٹنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسپیسیفک ٹریٹس کی کیا امپورٹنس ہے یہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے سوشل کنٹیکسٹ کے اوپر. فار ایگزامپل یعنی کہ آپ کس کنٹیکسٹ میں کس حالات میں اگلے بندے کا فرسٹ امپریشن آپ لوگ بنا رہے ہیں اس کی بنیاد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس اسپیسیفک ٹریٹ کی بنیاد پہ اس کو زیادہ امپورٹنس دینی ہے. فار ایگزامپل انٹیلیجنٹ ہونا اور ہیومرس ہونا ویسے تو دیکھیں جائے اس کی ایکول ویلیوز ہیں لیکن اگر آپ لوگ ایڈمیشنز دینا چاہ رہے ہیں اپلیکنٹس کو آپ لوگ پرکھ رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگ زیادہ ویٹ انٹیلیجنٹ لوگوں کو دیں گے. ٹھیک ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے سوشل کنٹیکسٹ کے اوپر. دوسری چیز آ جاتی ہے ہماری امپلیسٹ پرسنالٹی تھیوری. امپلیسٹ پرسنالٹی تھیوری کیا ہوتی ہے جو ہماری جو ایک ہم لوگ کچھ مفروضے بنا لیتے ہیں ہم لوگ ایک بلیفز بنا لیتے ہیں کہ مختلف قسم کے ٹریٹس اور بیہیویئرس کے درمیان ایک ایسوسیشن ہے. اس ایسوسیشن کی بنیاد پہ ہم لوگ امپریشن بناتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں امپلیسٹ پرسنالٹی تھیوری. امپلیسٹ پرسنالٹی تھیوری کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم لوگ کنٹینیوسلی نا اگلے بندے کو ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے دوسرے بندے کو جو دیکھنے کی جو ٹینڈنسی ہوتی ہے یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگلا بندہ کنسسٹنٹلی جس طرح سے بہیو کر رہا ہوتا ہے اس کی بنا پہ ہم لوگ اس کا امپریشن بنا لیتے ہیں چاہے اس کے بعد کوئی بالکل مخالف انفارمیشن کیوں نہیں سامنے آ جاتی اسٹل آپ جو دوسروں کے بارے میں جو آپ کا ویو ہے نا کہ وہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے آپ دیکھیں گے کنسسٹنٹلی جو آپ نے ویو بنایا اس کی بنیاد پہ آپ لوگ کو ایک دفعہ جو آپ لوگوں نے امپریشن بنا لیا آپ نے وہی بنا لیا. یہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی امپلیسٹ پرسنالٹی تھیوری. آگے ہم لوگ چلتے ہیں انٹیگریٹنگ امپریشنز. انٹیگریٹنگ امپریشنز کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ infer what others are like from what emotions they express about یعنی کہ آپ اس کی جو انسان کوئی بھی انسان جو ایموشنز وہ ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں بہت ساری ججمنٹس بنا لیتے ہیں یا آپ لوگ جو کنکلوژنز ڈرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بہت ہی جلدی سے آپ اگلے بندے کا جو بھی آبزرو کیا آپ نے اس کا اپیئرنس آپ نے اس کا بیہیویئر اس کی بنیاد پہ آپ اس کی پرسنالٹی کے بارے میں ایک کنکلوژنز یا جو انفرنسز ڈرا کر لیتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انٹیگریٹنگ امپریشنز. اس میں 7 فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس ساری چیز کو بڑا وہ افیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ہمارے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پازیٹیوٹی اینڈ نیگیٹیوٹی بائیس. یعنی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو ہمیشہ پازیٹیولی ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پازیٹیوٹی بائیس. یعنی کہ کسی انسان کے اندر اگر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے نا کہ وہ ہیومن بینگز کو زیادہ پازیٹیو وے میں ایویلویٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر گروپس اور دوسری چیزوں کے مقابلے میں تو یہ اس کی پازیٹیوٹی بائیس ہے. یعنی کہ لوگ بائیس ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو نا مثبت روشنی سے مثبت چھلنی سے مثبت ایک سوچ کے نظریے سے نا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں نا کسی ایک انسان کا آپ لوگ نیگیٹو ٹریٹ دیکھ لیتے ہیں تو آپ اس نیگیٹو ٹریٹ یا وہ جو انفیوریبل ایٹریبیوٹس ہیں ان کے اوپر آپ زیادہ زور دیتے ہیں اور ان نیگیٹو ٹریٹس یا انفیوریبل ایٹریبیوٹس کے بجائے آپ لوگ اگلے بندے کا پورا امپریشن بنا لیتے ہیں. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیگیٹیوٹی افیکٹ. نیگیٹیوٹی افیکٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کی وہ صلاحیت کہ وہ نیگیٹو ٹریٹس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں زیادہ ویٹ دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا پازیٹیو ٹریٹس ان امپریشن فارمیشن جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نیگیٹیوٹی افیکٹ. پازیٹیوٹی افیکٹ اور نیگیٹیوٹی افیکٹ آپ کو بتاتی ہے کہ ہمارے اندر ایک تو موٹیویشن بھی موجود ہے کہ ہم لوگوں کو فیوریبلی بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن
فیوریبل امپریشن زیادہ کمزور ہوتے ہیں, زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, جلدی سے چینج ہو سکتے ہیں جیسے ہی آپ لوگوں کو انفیوریبل امپریشن دیکھیں گے. لیکن جب آپ لوگوں کے اوپر ایک انفیوریبل امپریشن کسی کا پڑ گیا تو وہ اتنی جلدی چینج نہیں ہوتا. نیگیٹو ٹریٹس جو ہوتے ہیں وہ ان یوزول ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھار آپ کے سامنے آتے ہیں, اس لیے وہ آپ کو زیادہ یونیک لگتے ہیں, اس لیے لوگ ان پہ زیادہ توجہ بھی دیتے ہیں, ان کو زیادہ امپورٹنس بھی دیکھتے ہیں. ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی بھی ہوتی ہے کہ ہم جو نیگیٹیولی جو ہمیں جو اسٹیمولائی ملتا ہے نا اس کی طرف ہم لوگ اٹینشن زیادہ دیتے ہیں. ہمارے اندر یہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ہم لوگ خوف زدہ یا جو غصیلے فیسز ہوتے ہیں ان کو زیادہ تیزی سے نوٹس کرتے ہیں پورے کے پورے کراؤڈ کے اندر, اور یہ انسان کے سروائیول کے لیے یہ چیز ضروری بھی سمجھی جاتی ہے. اگلا جو افیکٹ ہوتا ہے جو کہ انٹیگریٹنگ امپریشنز کے اندر افیکٹ کرتا ہے, دیٹ از اے پرائمیسی اینڈ ریگنسی افیکٹ. پرائمیسی افیکٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے جو انفارمیشن آپ کو کسی بندے کے بارے میں ملتی ہے اس کو آپ لوگ زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اوور آل امپریشن کے اندر ایز کمپیئر ٹو دا لیٹر انفارمیشن. یعنی کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا تو پہلے کے 1-2 منٹ کے اندر آپ اس کا جو امپریشن پڑا آپ لوگ اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. بعد میں وہ بے شک آپ کے ساتھ 6 گھنٹے بیٹھ کے وہ باتیں کرتا رہا, وہ جو کچھ بھی بولتا رہا, آپ نے اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی. آپ نے پہلے کے 5-6 منٹ کے اندر جو امپریشن تھا اس کو آپ نے زیادہ فوکس کیا, تو وہ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پرائمیسی افیکٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب شروع میں کوئی بھی انسان جب آپ کے پاس آتا ہے, جو آپ لوگوں کی جو ارلی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے اس کی بنیاد پہ آپ ایک کوگنیٹو اسکیما بلڈ ہو جاتا ہے, آپ کا ایک مینٹلی آؤٹ لائن بلڈ ہو جاتی ہے آپ کی, اور اسی اسکیما اور اسی آؤٹ لائن کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ بعد کی ساری انفارمیشن کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں. اگر تو آپ کی وہ بعد کی جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے آپ کے پہلے والے اسکیما کے ساتھ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے تو پھر ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ اگر آپ لوگ کسی بندے کو یہ وارن کر دینا کہ بہت جلدی ججمنٹس نہیں بنانی, یا آپ لوگ اس کو کہہ دیں کہ بھئی اگر تم نے ٹارگٹ بندے کے بارے میں کوئی امپریشن بنایا تو تم نے جسٹیفائی بھی کرنا ہے کہ کیوں تم نے وہ والا امپریشن اس کے بارے میں بتایا ہے, تو پھر کیا کرے گا انسان کہ جو آخر میں جو اس نے جو انفارمیشن حاصل کی ہوگی اس کو زیادہ امپورٹنس دے گا ایز کمپیئر ٹو دا ارلیئر ون. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ریکنسی افیکٹ. ٹھیک ہے, آسان ہے, اس میں ڈفرنس بس اتنا سا ہے. پرائمیسی افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ شروع کی انفارمیشن کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, ریکنسی افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بعد کی انفارمیشن کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہوتے ہیں. تو 4 فیکٹرز ہم لوگ پڑھ چکے ہیں انٹیگریٹنگ امپریشن میں. کون سے؟ پہلے پازیٹیوٹی بائیس, دوسری نیگیٹیوٹی بائیس, تیسرا پرائمیسی افیکٹ, اور اس کے بعد چوتھا ہمارا ریگنسی افیکٹ. 5واں فیکٹر جو بہت زیادہ اس میں جب ہم لوگ امپریشنز کو انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جو افیکٹ کرتا ہے دیٹ از ایوریجنگ پرنسپل. ایوریجنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں آپ کو جو مختلف قسم کی انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے آپ لوگ اس کو کمبائن کر لیتے ہیں. اس انفارمیشن میں سے کچھ انفارمیشن پازیٹیو بھی ہوتی ہے اور کچھ نیگیٹیو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ ٹریٹس کو ویٹ کرتے ہیں ان کے امپورٹنس کے حساب سے, کون سی ٹریٹ زیادہ امپورٹنس آپ لوگ اس کے حساب سے زیادہ امپریشن بلڈ کرتے ہیں. اگلا جو ہمارا جو چیز ہوتی ہے جو کہ افیکٹ, دیٹ از اے ہیلو افیکٹ. ہیلو افیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں اگر آپ کو کوئی بندہ اچھا لگ رہا ہے نا تو آپ خود سے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بندے کے اندر باقی ساری اچھی کوالٹیز بھی پائی جاتی ہیں. فار ایگزامپل ایک بندہ آپ کے پاس آیا, وہ آپ کو زیادہ ویل گروم لگا, آپ کو زیادہ بات چیت کرنے میں اچھا لگا, آپ اس کے بارے میں نا ایک فوراً سے آپ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بس یہ بندہ کام بھی اچھا کرتا ہوگا, یہ بندہ انٹیلیجنٹ بھی ہوگا, یہ بندہ ماڈرن بھی ہوگا, اس بندے کو ساری چیزوں کا پتہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں انسان جو اس کے امپریشنز ہوتے ہیں نا دوسروں کے, اس کی بنیاد پہ ایویلویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان, جس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہیلو افیکٹ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کی جو پرنسپل ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں یہ سارے, یہ ایک تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آپ کے, اور یہ 2 تھیوریز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. امپلیسٹ پرسنالٹی تھیوری بھی بہت امپورٹنٹ ہے, سینٹرل ٹریٹ تھیوری بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کے بعد کلچر کیسے افیکٹ کرتا ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. انڈیویجولزم کلچر, اس کے بعد کلیکٹیوزم میں کیسے ہوتا ہے, وہ کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں. جینڈر سوشلائزیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی, اور سوشل رول تھیوری آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہے. یہ تھا ہمارا آپ لوگوں کا آج کا پورا لیکچر.
انشاءاللہ اگلا جو ہمارا لیکچر نمبر 15 ہوگا اس میں ہم لوگ مزید پرسن پرسیپشن کے بارے میں بات کریں گے کہ کب پرسن پرسیپشن زیادہ چیلنجنگ ہو سکتی ہے، آپ لوگ آسانی سے انسان کو پرسیپٹ نہیں کر پاتے، وہ کون کون سی سچویشنز ہوتی ہیں. بڑا انٹرسٹنگ اگلا آپ لوگوں کا لیکچر ہے. اس کے بعد ہم لوگ ایٹریبیوشن پہ چلیں گے. مجھے بھی دعا میں یاد رکھے کہ ویڈیو کو آگے ہر اسٹڈی گروپ میں لازمی شیئر کر دیجیے.